بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم ایسے پیغمبر کے بارے میں بات کریں گے جنہیں قرآن مجید میں سچا نبی کہا گیا ہے، جو کہ سچے نبی تھے جنہوں نے اللہ کے خاطر ہجرت کی، جو ہر قسم کی زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے دین الہی کے تبلیغ کے ساتھ ساتھ سیاست اور شہری زندگی کی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہری زندگی کے طریقوں کی تعلیم بھی لوگوں کو دی، اور انہوں نے قلم سے لکھنا اور اس کے ساتھ ہی کپڑوں کی سلائی کرنا بھی ایجاد کیا ہے۔ وہ بے حد غور و فکر کرنے والے پیغمبر تھے۔ وہ ہر چیز کو غور و فکر سے سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی حکمت سے اسلحہ بھی ایجاد کیا اور ناپ تول کے طریقے بھی لوگوں کو سکھائے۔ انہوں نے اپنی امت کو یہ پیشن گوئی بھی کی کہ ان کی طرح بہت سے پیغمبر انبیاء اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور اللہ کے دین کو رائج کریں گے۔ وہ تھوڑے سے غصے والے پیغمبر بھی تھے، اور عقل و ذہانت والے پیغمبر کا نام اور اللہ کے سچے نبی کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے، انہوں نے کس کے ساتھ جنگ کیا، اور ان کی کیا کیا خصوصی نمایات ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر تھے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے فرد تھے جو دنیا میں بستی بسانے والے تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کے ساتھ بیج اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز بڑا عصا اور درختوں کے طرح طرح کے بیج بھی ساتھ آئے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت، شرمندگی اور توبہ کی غور و فکر میں رہا کرتے تھے۔ ابلیس نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام غور و فکر میں ہیں، اس لیے اس نے جو بیج رکھے ہوئے تھے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا۔ جس بیج پر شیطان کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جس بیج پر شیطان کا ہاتھ نہیں لگا وہ فائدہ مند رہا۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو اللہ تعالیٰ سے کہا، دعا کی، یا الہی، تیری تسبیح و ثنا بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا۔ بیت المعمور کی جگہ جہاں کعبہ شریف ہے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو ساتھ ہی زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد اونچی ہوتی گئی، جس کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا۔ وہ ایسے پتھر تھے جسے 10 آدمی مل کر بھی اٹھا نہ سکتے تھے۔ یہ پتھر کوہ طور، کوہ سینا، جودی کے پہاڑ سے لائے گئے تھے۔ اسی بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر دکھایا گیا تھا تاکہ اس کے گرد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد طواف کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی معافی قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی، تو ان کی زندگی سکون و آرام کی گزرنے لگی۔ تو بی بی حوا کے بطن سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہونے لگے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کروا دیتے تھے۔ سب سے بڑے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، اس لیے قابیل اس سے دستبردار ہونے کو راضی نہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے ان کا جھگڑا دیکھ کر انہیں اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا۔ دونوں میں سے جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلیمہ کو پا سکے گا۔ اس قربانی کی نشانی یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے آگ آتی اور اس کو جلا کر چلے جاتی، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ بارگاہ الہی میں قبولیت ہو گئی ہے، جس نے قابیل کو غضبناک کر دیا۔ قابیل نے غصے میں مغلوب ہو کر حابیل سے کہا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قرآن شریف میں آیات ہیں کہ اے پیغمبر، ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے بارگاہ الہی میں قربانی پیش کی تھی
تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ تو پہلے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تو تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں رب العالمین سے بہت ڈرتا ہوں اور یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں تم گناہ میں نہ پڑ جاؤ، نہیں تو دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اس کے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ کہتے ہیں کہ حابیل جنگل میں پتھر کے اوپر سر رکھ کر سو رہا تھا تو قابیل نے ایک بڑا سا پتھر لے کر اس کے سر پر دے مارا اور وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ اب کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ وہ کوا زمین کھودنے لگا۔ اس کوے کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ بھی دیکھ لے کہ اس کے بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جا سکے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، دو کوے آئے تھے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر پہلے کوے نے زمین میں کھود کر جو مردہ کوا تھا اسے زمین کے اندر ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس لیے اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ زمین کو کھودنے لگا تاکہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو وہاں پر چھپائے۔ اب قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا بھی نہ سکا۔ حدیث مبارک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جب بھی کوئی ظلم سے مارا جائے یعنی کہ قتل کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ قتل ناحق کی بنیاد اسی نے قائم کی تھی۔ حابیل کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غم زدہ رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں شیث علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا تاکہ ان کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جائے، اور شیث علیہ السلام پر کئی صحیفے بھی اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب بھی نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسم کو نوح علیہ السلام کی کشتی پر رکھ دینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معراج النبوت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ آدم علیہ السلام سے نور محمدی کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کروایا تھا تاکہ پاک پشتوں میں پہنچایا جا سکے۔ حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد ہی حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ شیث علیہ السلام کی خوبصورتی حضرت آدم علیہ السلام کی خوبصورتی کے مشابہ تھی۔ آدم علیہ السلام کی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ولی عہد حضرت شیث علیہ السلام کو بنا دیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام اکثر عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں 2 طریقے کے لوگ تھے، ایک وہ جو اللہ کی عبادت کرتے، حضرت شیث علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے، اور دوسرا گروہ قابیل کی تابعداری کا مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت تھی کہ اپنے غصے کو زیادہ نہ بڑھائے، لوگوں کی مدد کرے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، مسکینوں کا ساتھ دے اور گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے جائیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان کے اوپر 50 صحیفے اترے تھے۔ بعض کتابوں میں آپ کی عمر 950 سال بتائی گئی ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ آپ شیث علیہ السلام کے بیٹے کنوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برانا تھا۔ آپ کی بیوی کا نام عادنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام مدھوشالخ تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام انوخ تھا۔ آپ علیہ السلام کا لقب
ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ قرآن شریف کی 2 سورتوں میں آپ کا بیان ہے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورۃ انبیاء آیت 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ اور کتاب ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ حضرت شیس کا انتقال ہوا تو ان کے پیروکار بہت محدود و تعداد میں رہ گئے۔ قابیل نے کفر و شرک میں بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زنا کاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی اور بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کا قائم کردہ احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس عظیم نسب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں تمام خوبیاں بتدریج ادب موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ ناظرین کرام، نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کا کام کیا، جس سے چھوٹی سی جماعت شرف با اسلام ہو گئی۔ باقی لوگ حضرت شیس اور آدم علیہ السلام کے تعلیمات کے مخالف رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ کچھ لوگوں کو ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو اذیت دینے لگے۔ ادریس علیہ السلام لوگوں کی اذیتوں سے تنگ آ کر بابل ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اپنے پیروکاروں اور اپنے اس فیصلے مطلع فرمایا کیونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کو ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا۔ انہوں نے اسی حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن پھر ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر ہجرت کی اور دریائے نیل کے کنارے بس گئے۔ بابل سے بھی زیادہ سرسبز علاقہ تھا۔ ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کا کام کیا۔ آپ علیہ السلام لوگوں میں تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام میں ان کی زبان میں درس دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے، دنیا کا پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ چند بزرگان دین نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام قد و قامت خوبصورت، خوب رو، گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سنجیدہ، جن کی نرمی، چمکدار آنکھیں، جن کی گفتگو باوقار تھی جبکہ وہ راستہ چلتے ہوئے نظر نیچے رکھتے تھے، غصے میں غضبناک، شہادت کی انگلی اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبو کی دونی، جانوروں کی قربانی اور شراب۔ میووں میں سیب، اناج میں گیہوں کو اور پھولوں میں گلاب کو پسند کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرتے اور فرشتوں کو عزت سے پیش ہوتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل انسانوں کی شکل میں آئے اور ان کے ساتھ بہت دیر تک گفتگو کرنے لگے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی روح نکالی اور واپس کر دی۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت لے کر دوزخ دکھائی اور جنت میں۔ آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، واپس دنیا میں چلیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، جب تک جنت دوزخ پیدا کرنے والا یہاں سے جانے کا حکم نہیں دیتا میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ دونوں کے بیچ مقرر کر دیا فیصلے کے لیے۔ تو ادریس علیہ السلام کہنے لگے، میں نے موت کا مزہ چکھا ہے، اب میں جنت سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے ایک فرشتے کے ہاتھ فیصلہ سنایا۔ آپ چھٹے آسمان پر
رہیے فرشتوں کے ساتھ اور عبادت کیجیے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرمایا ہے، جو متقی یعنی کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمائل ایڈیٹس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔